السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہم لوگوں کا ہے وہ ہم لوگوں کی زندگی کے تقریباً ہر پہلو سے ملتا جلتا ہے، ہر پہلو سے ہمارا ریلیٹ کرے گا۔ ہمارے ذہنوں میں اکثر اس بات آتا ہے اٹھتے بیٹھتے کہ کیا ہم نے وہ گناہ کیا تھا یار زندگی میں، یا پھر توبہ بھی مانگ لی تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ گناہ معاف کر دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اور عبادات کرنے کی توفیق دے گا؟ یا مطلب ہم ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں۔ اگر خوش نہ ہوتے، راضی نہ ہوتے، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ہی نہ آ رہا ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف نہ کیا ہوتا ہمارے گناہوں پہ، تو اوبویسلی ہم اس راہ پر بہت آگے نکل چکے ہوتے، ہم بہت گمراہ ہو چکے ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ تھاما ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی نہ کی ہوئی ہوتی، تو ہم لوگوں کے درمیان میں اتنے باوقار اور باعزت نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کی پردہ پوشی رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اگر انسان اپنی گناہ پہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے بار بار، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ گناہ کر کے اس کے پاس آتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم سے یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم بھی بتاؤں گی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک انسان صحرا میں جا رہا ہو، اس کے اونٹ پہ اس کے کھانے پینے کا اور مطلب کھانے کی ساری چیزیں اور پانی وغیرہ سب کچھ جو ہے اس پہ لدا ہوا ہو، اور وہ آرام کرتا کرتا کہیں پہ مطلب اس کی نیند لگ جائے، اس کو سو جائے وہ، تو اور جب وہ اٹھے تو دیکھے کہ اس کا اونٹ وہاں پر نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک دم سے وہ بالکل مایوس ہو جائے گا، کیونکہ صحرا میں سفر کرنا ہفتے مہینوں جب تک آپ کا اونٹ نہ ملے تو بہت مشکل ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ تو کیا ہے، اس کو اپنی موت قریب نظر آنے لگے گی، اور اچانک ہی سفر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا ہو کہ اس کو اونٹ مل جائے، اس کو اتنی خوشی ہو، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پاس توبہ کرنے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس اونٹ جس کو ملا ہے شخص کو، اس کو اتنی خوشی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بولے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی الٹا بول دے۔ اس کو بولنا تو یہ چاہیے نا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ الٹا بولے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اتنی اس کی خوشی کی انتہا ہے کہ وہ ورڈز الٹے بول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس پہ ریگریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ریگریٹ کی بھی دو طرح کی ٹائپس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اس پہ پازیٹیو امپلیمنٹیشن کریں، اس پہ معافی آپ نے مانگی ہے، اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہ کریں۔ دوسرا اس کی ٹائپ یہ ہے، مایوس رہیں سوچ سوچ کے کہ یار میں نے وہ گناہ کیا تھا، پتہ نہیں وہ معاف ہو کہ نہ ہو، اور اس کی وجہ سے آپ کوئی پازیٹیو کام نہ کر سکیں۔ یہ ہوگا نیگیٹو ٹائپ میں چلا جائے گا۔ پازیٹیو میں یہ ہوگا کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں، لیکن اتنا سوار نہ کریں کہ آپ کوئی پازیٹیو ورک نہ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ انسان کو کب تک معاف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو تب تک معاف کرتا ہے جتنی بار وہ توبہ کرے، اتنی بار وہ جتنی بار وہ گناہ کرے اتنی بار وہ توبہ کرے، لیکن توبہ خالص نیت سے ہو۔ اور جب گناہ کر رہا ہو تو یہ سوچ کے نہ کر رہا ہو کہ یار ابھی تو میں گناہ کر رہا ہوں، بعد میں معافی مانگ لوں گا، اس طرح سے نہیں۔ انٹینشنلی کبھی انسان سے ہو جائے، بعد میں اس کو احساس ہو تو وہ معافی مانگ سکتا ہے خالص نیت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ گناہ کرنے سے پہلے سوچے کہ یار چل ایک دفعہ یہ کر لیتا ہوں، میں بعد میں معافی مانگ لوں گا، نہیں، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس سے مایوس نہیں ہونا۔ جب ہم کوئی توبہ ہم نے مانگ لی ہے، کوئی ہمیں ایک گناہ پر شرمندگی یا ریگریٹ ہو رہا ہے، ہم نے استغفار کر لیا، توبہ کر لیا ہے، دوبارہ اپنی زندگی میں نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ تم مایوس ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ارد گرد ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح سے ہمیں مل سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس کی پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، دوسروں کو ظاہر نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے۔ اس کے بعد کیا کہ ہم جب توبہ کر رہے ہیں تو وہ توبہ قبول کر رہا ہے، خوش دلی کے ساتھ قبول کر رہا ہے، احسان نہیں کر رہا کوئی۔ اس کے بعد کیا ہے، اس سے بہتر ہمیں دے رہا ہے، ہم اس سے بہتر چیزیں عطا کر رہا ہے، اور جو ہم فیوچر میں
उस गुनाह को ना करने का अहद कर रहे हैं, उस पर वो हमें साबित कदमी दे रहा है। तो अल्लाह ताला की रहमत के डिफरेंट कह लें आप ज़रिए हैं, डिफरेंट तरह से अल्लाह ताला की हमें रहमत मिल रही है। ये रहमत और गज़ब इक्वल भी तो हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपना रहमत जो है वो अपने गज़ब से भारी रखी है, ठीक है? तो कोशिश करेंगे अ, अपने पहले गुनाहों से परहेज़ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम जो भी ढके-छुपे कोई पोशीदा गुनाह कर रहे हैं, तो उनसे अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ़ाज़त में रखें और हमें उनसे बचाए। और जो हो चुके हैं उस पे माफ़ी माँगे अल्लाह ताला से, और माफ़ी माँगने के साथ-साथ ये याद रखें उस पे नेगेटिव रिग्रेट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव रिग्रेट क्या था कि उसको ज़हन में रखते हुए कोई पॉज़िटिव काम ना कर सकें, कोई अच्छा काम ना कर सकें। हर दफ़ा ज़हन में ये आए कि वो मैंने गुनाह किया था, वो मैंने गुनाह किया था, पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ किया होगा कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉज़िटिव काम करना है, आपने उस एक गलती को आपने अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिवली यूज़ करना है। अपने आप को पॉज़िटिव कामों में लगाना है उस एक गलती की बिना पे। कहते हैं ना कि इंसान को एक गलती बदल के रख देती है। उस एक गलती को आपने अपनी इस्लाह के लिए यूज़ करना है, ना कि गलत कामों के लिए या फिर नेगेटिव थॉट्स के लिए या मायूसी के लिए। ठीक हो गया? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें सीधी राह पर चलाए, हमें दीन के लिए चुन ले, हमें सालिहीन का साथ अता करे और हमें इबादत में आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।